ایک شخص نماز کی حالت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور نماز فجر کے دعائے قنوت میں وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ معاویہ کے لیے اور دیگر افراد کے لیے بد دعا مانگتے ہیں، کیسے آپ اس کو حمل کرتے ہیں غصے کی حالت میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جناب ڈاکٹر زبیر صاحب نے ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے قنوت نازلہ کے حوالے، اور انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ قنوت نازلہ دراصل کفار کے خلاف رسول اللہ نے پڑھی ہیں، اور رسول اللہ کی احادیث یہ کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ رسول اللہ نے تو کفار کا نام لے کر ان کے اوپر لعنت بھی کی ہیں بعض جگہوں پہ، اور قنوت نازلہ میں بالخصوص رسول اللہ نے کفار کے لیے بد دعا کی ہیں جب قراء کو قتل کیا گیا، قاریوں کو قتل کیا گیا، قاریوں کو شہید کیا گیا رسول خدا کے دور میں، کہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد رسول خدا نے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، ان کفار کے لیے بد دعا مانگی۔ اب اس کے بعد رسول خدا کے وصی، رسول خدا کے جانشین، رسول خدا کے وارث حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے قنوت نازلہ بھی موجود ہیں۔ یہ قنوت نازلہ اس لیے بھی بہت مہم ہے کہ اگر آپ یہ قنوت نازلہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں فلاں و فلاں، بھائی بھائی، اور یہ سارے کے سارے نعرے، یہ ساری کی ساری باتیں، یہ سارا کے سارا منہج جھوٹ پر مبنی ہے، کس پر مبنی ہے؟ اس کا حقیقت سے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اب پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کا یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ مسلمان نہیں مان رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو مقتولین ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گے، جی، اور ہمارے مقتولین بھی جنت میں ہوں گے، جنتی بھی مان رہے ہیں۔ تو جب جنتی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اجتہادی خطا پہ سمجھ لیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، یہ بالکل جھوٹی بات ہے اور کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ آدمی جیسے ہم لوگ آپس میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے اور ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی قریبی رشتہ دار سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور ہم اس کے خلاف بد دعا بھی کر جاتے ہیں۔ یہ جب پھنس جاتے ہیں تمام کے، یہ صرف ڈاکٹر صاحب نہیں، تمام کے تمام اہل سنت جب یہ پھنس جاتے ہیں صحابہ کے درمیان، یہ جو کچھ ہوا ہے ان کے اوپر جواب نہیں دے سکتے، تو پھر کہتے ہیں یار وہ غصہ بھی ہوتے تھے تو غصے میں یہ بات ہی کی ہے، تو اگر غصے میں انہوں نے یہ بات ہی کی ہے، لان تان کیے ہیں، ایک دوسرے کے بد دعائیں دی ہیں، تو وہ جو ہدایت کے ستارے ہیں وہ باتیں پھر کہاں چلی گئی؟ بات یہ نہیں کہ غصے میں کیے، ایک شخص نماز کی حالت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور نماز فجر کے دعائے قنوت میں وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ معاویہ کے لیے اور دیگر افراد کے لیے بد دعا مانگتے ہیں، کیسے آپ اس کو حمل کرتے ہیں غصے کی حالت میں؟ یعنی تھوڑی سی عقل تو ہونی چاہیے کہ نماز کی حالت میں وہ صحابی رسول، آپ کے ہاں خلیفہ راشد اور رسول خدا کی چچا زاد، اور اتنے سارے مناقب کہ جو امام احمد بن حنبل کے بقول کسی صحابی کے لیے بھی اتنے صحیح سندوں سے مناقب وارد نہیں ہیں، نقل نہیں ہوئے ہیں جو حضرت علی کے لیے نقل ہوئے ہیں، وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ مبارک کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو وہ معاویہ کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ آپ کہتے نہیں یہ غصے میں ایک دوسرے کو ایسی باتیں کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیں، ان کی پرواہ نہ کریں، یہ کأنہ لم یسمع، یعنی اصلا ہم نے سنا ہی نہیں ہے، شاعر پہ کریں، اصلا حضرت علی نے دعائے قنوت کی ہیں، قنوت نازلہ پڑھ لی ہیں، معاویہ کے لیے بد دعا کی ہیں، ہاں کی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن چھوڑ دیں، ان کی کوئی اثر نہیں ہے، اثرات کو سائڈ۔ یہ حالت ہے ان کی جب ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ مطلب ماں اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کر جاتی ہے، اللہ تمہیں معاف نہ کرے، یا باپ اپنے اولاد کو بد دعا دے جاتا ہے۔ وہ نہ ماں بیٹے تھے، نہ کوئی اولاد تھی، کچھ بھی نہیں، ایک بنی ہاشم سے اور ایک بنی امیہ سے۔ وقتی غصہ ہے، یہ وقتی غصہ ہے، اور بندہ اس میں کہہ جاتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ وقتی غصہ کیوں آیا تھا؟ یعنی جب نماز صبح کے لیے حضرت علی دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو اس رات کو کیا ہوا تھا؟ نماز صبح سے پہلے معاویہ نے ایسا کیا تھا کہ حضرت علی کو وقتی غصہ آیا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وقتی غصہ ہے، تو ظاہر ہے تو اس نماز سے پہلے کوئی ایسا حادثہ ہونا چاہیے کہ حضرت علی کو وقتی غصہ آئے، وہ حادثہ آپ بیان کریں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، وقتی غصہ ہے، یعنی معاویہ نے کوئی کام کیا ہے تو حضرت علی کو بعد میں وہ وقتی غصہ، وہ نماز کی حالت میں، چلیے نماز میں نہ ہوتے تو تب بھی ان کی کوئی بات چل رہی تھی، یار صحابہ نے کوئی بات کی، وہ لوگوں نے بات کی تو اچانک غصہ آیا، انہوں نے یہ باتیں کی ہے۔ ہم تو حضرت علی کو معصوم مانتے ہیں، وہ ہر صورت میں ان کا ہر کلام، ہر حرف، ہر لفظ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کے پیمانے کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ ایسا کیا ہوا؟ وہ نماز کی حالت میں آتے ہیں حضرت امیر المومنین، اور نماز میں آ کر 2 رکعتیں پڑھ کر دوسری رکعت میں وہ دعائے قنوت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر معاویہ کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ صرف معاویہ بھی نہیں، بہت سارے افراد ہیں۔ دوسرے سے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ تنگ ہوا ہوں، تو یہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب سمجھتا ہے بہت زیادہ تنگ ہو چکا ہوں، یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی مثالیں ہمیں ہمارے معاشرے میں عام مل جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو آپ حق، ہاں یہ آپ کے معاشرے میں ملتی ہیں، یہاں پہ آپ خیر القرون کی بات نہیں کرتے،
یہاں پہ تو یہ آپ اپنے معاشرے کا مقایسہ کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ تو خیر القرون ہے. تو یہاں پہ تو آپ خیر القرون بھول جاتے ہیں، یہاں پہ تو آپ بالکل بھی یہ بات نہیں کرتے. لیکن جب آپ کے فائدے کی بات ہوں تو پھر وہاں پہ کہتے ہیں نہیں خیر القرون ہیں، یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. لیکن جب پھنس جاتے ہیں تو پھر اپنے معاشرے کے ساتھ اس کا مقایسہ کر لیتے ہیں. راستہ نہیں ہوتا ان کے پاس. باطل کا معیار بنا. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ اس میں اگر آپ مان بھی لیں فار دی سیف سائڈ کہ ایسا ہوا ہے، تو وہ ایسی ہے کہ جیسے جذبات کے غلبے میں ایک بندہ جو ہے وہ والد جو ہے وہ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے یا مال. علمی جواب یہ ہے، دیکھیں علمی جواب ان کا یہی ہے. حضرت علی نے دعائے قنوت میں بد دعا کی ہے فلاں فلاں و فلاں کے خلاف، اللہ سے ان کے لیے عذاب مانگا ہے. میرا اللہ تو اسے برباد کر. ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ رکھتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں اللہ فلاں کو برباد کر، فلاں کو برباد کر. ان کے لیے آخری رائے حل کیا ہے؟ آخری رائے حل یہ ہے ٹھیک ہے یہ جذبات میں ہو چکا ہے، جذبات میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے زمانے میں کفار کے خلاف وہ قنوت نازلہ پڑھی ہیں. خود انہوں نے یعنی جناب ڈاکٹر زبیر صاحب کے بقول نبی کریم نے کسی مسلمان کے لیے قنوت نازلہ نہیں پڑھی ہیں. آپ نے خود اسی کلپ کے شروع میں کہا ہے کہ نبی کریم نے کسی مسلمان کے لیے قنوت نازلہ نہیں پڑھی. اگر نبی کریم نے کسی مسلمان کے لیے قنوت نازلہ نہیں پڑھی ہے اور قنوت نازلہ کفار کے لیے پڑھی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت علی نے بدعا کرتے ہوئے جن کے نام لیے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پھر آپ ہی نتیجہ دیں. 2 + 2 4 کی طرح یہ نتیجہ آ جاتے ہیں. میں تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میں آپ ہی کے مبانی کے مطابق ایک نتیجہ لے رہا ہوں، نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میرے بھائیوں دیکھیں المصنف لابن ابی شیبہ، یہ مصنف لابن ابی شیبہ اگر اسکرین پہ آ جائے المصنف لابن ابی شیبہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں المصنف لابن ابی شیبہ. یہ مشہور کتاب ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، المجلد السابع ہے اس کے 7ویں جلد پر. اور تحقیق جو اس کی ہوئی ہے، تحقیق پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناصر بن عبدالعزیز ان کی تحقیق ہے، یہاں صفحہ نمبر 7 پر یعنی 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 7. تو یہاں پہ عبد الرحمن بن معقل کیا کہتے ہیں کہ صلیت مع علی صلاۃ الغداء، یعنی میں نے مولا علی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی. تو مولا علی نے قنوت میں یعنی قنوت کی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کیا فرمایا اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اے میرے اللہ معاویہ اور معاویہ کے گروہ والوں کو برباد کر دے. وعمر بن العاص و اشیاعہ، عمر بن عاص اور اس کے گروہ والوں کو برباد کر دے. اور ابو الاعور السلمی اس کو برباد کر، اس کے گروہ والوں کو. وعبداللہ ابن قیس و اشیاعہ، عبداللہ بن قیس اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے گروہ والوں کو. عبداللہ بن قیس یہ نام ہے ابو موسیٰ اشعری کا. یعنی مولا علی کہتے ہیں اے اللہ معاویہ کو، عمرو بن عاص کو، ابو موسیٰ اشعری اور ان کا ساتھ دینے والے ان کو برباد کر. یاد رکھیں مولا علی کی یہ بد دعا صرف اس وقت تک محدود نہیں ہے. مولا علی کا یہ کلام صرف اس زمانے تک محدود نہیں ہے، صرف اس مکان تک محدود نہیں ہے کہ جہاں معاویہ اور اس کے گروہ والا رہتا تھا. نہیں، جہاں عمرو عاص اور اس کے گروہ والے رہتے تھے، جہاں پہ ابو موسیٰ اشعری اور اس کے چاہنے والے رہتے تھے. نہیں، یہ آج تک ہیں. آج بھی اگر کوئی معاویہ کے پارٹی کا ہوگا، کوئی عمرو عاص کے پارٹی کا ہوگا، کوئی ابو موسیٰ اشعری کے پارٹی کا ہوگا، مولا علی کے کلمات اس کو بھی شامل ہے، اے اللہ تو انہیں برباد کر، چونکہ یہ معاویہ، عمرو عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے پارٹی کا ہے. یہ آج بھی موجود ہے. اور اس کی سند کو بھی آپ دیکھیں، سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، خود کہتے ہیں صحیح، یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح ما صح من آثار الصحابہ فی الفقہ، یہ زکریا بن غلام قادر پاکستانی نے لکھی ہے، ایک پاکستانی عالم ہے. اس کی پہلی جلد پہ دارالخراج سے یہ چھپی ہیں. یہاں پہ صفحہ نمبر 287 پہ وہ لے کے آتے ہیں کہ نماز میں دعا، یہی روایت نقل کرتے ہیں مولا علی کے. یہ بدعا آگے میں کیا کہتے ہیں اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ و فلاں و فلاں، کیا کہ صحیح، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں العتیق مصنف جامع لفتاوی اصحاب النبی، اصحاب النبی کے فتاوی کا مجموعہ ہے، یہ لکھی ہے محمد بن مبارک حکیمی نے. وہ بھی یہی روایت نقل کرنے کے بعد اس کے صفحہ نمبر 10 پہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ وہ نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں سندہ صحیح، کہ اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ مقالات ہیں تحقیقی، اصلاحی اور علمی مقالات، حافظ زبیر علی زئی کے مقالات ہیں. حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے الکتاب انٹرنیشنل، جامع نگر نئی دہلی سے چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 409 پہ وہ لے کے آتے ہیں کہ سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز میں، مولا علی نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے بد دعا فرمائی ہے.
مولا علی نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے بد دعا فرمائی، اور کیا فرمایا؟ اللہم علیک بمعاویہ واشیائہ وعمر بن العاص واشیائہ وابا السلمی واشیائہ وعبداللہ بن قیس واشیائہ۔ یہ ذکر کرنے کے بعد حافظ زبیر علی زئی، وہ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب، آپ کے ہی ہم نام حافظ زبیر علی زئی اور آپ کے ہی ہم مسلک حافظ زبیر علی زئی، وہ کیا کہتے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں، فلاں کتاب میں ہے، وَسَنَدُهُ صحیح، اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے، وَسَنَدُهُ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ معانی الاثار میں تحاوی وغیرہ ان سب نے لکھی۔ دیکھیں بات بالکل واضح ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھنا چاہتا، تو کیا آپ کہیں گے؟ اسی طرح آپ ایک اور حوالہ بھی دوں، الاستذکار، یہ الاستذکار ہے، ابن عبد البر کی کتاب ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی 5ویں جلد پر صفحہ نمبر 172 پہ آپ دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں لقد ثبت عن علی بن ابی طالب، لقد ثبت عن الامام علی، امام علی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ وہ وتر میں رکوع سے پہلے قنوت کر دیتے ہیں، پھر مصنف عبد الرزاق فلاں فلاں کے لے کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور قنوت کی ہیں کرم اللہ وجہہ نے، یعنی مولا علی نے وجہہ نے، وہ قنوت میں کیا کرتے ہیں؟ یدعو علی اعدائہ، وہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دشمن کے لیے بد دعا کرتے تھے، کوئی وقتی غصہ آپ کے اپنا عالم مان رہے ہیں، اعدائہ، عدو، انیمی، اپنے دشمنوں کے لیے۔ دوسرا نتیجہ یہ مولا علی اپنے، پہلا نتیجہ یہ ہوگا مولا علی نماز میں دشمن اپنے دشمن کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ دوسرا نتیجہ کس کس کے لیے بد دعا کی ہیں؟ معاویہ، عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اور ان کے چاہنے والوں۔ تیسرا نتیجہ کہ مولا علی نے یہ بد دعا کر کے ثابت کیا کہ معاویہ، عمرو بن العاص، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے گروہ والے میرے دشمن ہیں، اور دشمن کے لیے بد دعا کی ہیں۔ میرے اہل سنت بھائیوں، اہل سنت جوانوں، میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں، اگر آپ فرقی تعصب رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ رکھیں، لیکن یہ آپ کو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ بے شک کہیں علی معاویہ بھائی 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 کے نعرے آپ لگائیں، لیکن یہ آپ کو حقیقت سے دور کرے گا یہ نعرے۔ آپ حقیقت جان لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کے پارٹیوں میں ہوں گے، آپ ان لوگوں کے پارٹیوں میں اپنا نام لکھ لیں جن کے لیے مولا علی نے بد دعا کی ہے، اور آپ ہی کی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ آپ ہی کے علماء نے یہ نقل کیے ہیں کہ مولا علی نے بد دعا کی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کہیں کہ نہیں علی معاویہ بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، عیسائی بھی کچھ کہتے ہیں، یہودی بھی کچھ کہتے ہیں، ہندو بھی ہیں، وہ بھی کچھ کہتے ہیں، آپ بھی کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھائی نہیں بنتے، بلکہ حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت ایک دن کھل کر سامنے آتی ہے۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔